فرانس میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاجی ریلی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے فرانسیسی صدر میکرون کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی اور ناکامی پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ مشتعل مظاہرین نے متعدد موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ امریکی کانگریس میں حجاب پر لگی 181 سالہ پابندی ختم۔ امریکی کانگریس کے نئے نمائندگان نے 1837 میں لگنے والی اس پابندی کو ختم کر دیا۔ 181 سال میں پہلی بار خواتین باحجاب ہو کر ایوان میں آ سکے گی۔ الہان عمر نے حجاب پہن کر حلف اٹھایا، جس کے جمبر میں گزشتہ 181 سال سے پابندی تھی۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ کا دعویٰ جھوٹا، شامی کردوں کا اعلان۔ فارس کے خبر رساں ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق شام کی ڈیموکریٹک فورس کے خارجہ تعلقات کے سربراہ رید الخلیل نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے شام کی سرحدیں نہیں ملتی اور ایران کو ایک قطرہ بھی تیل فروخت نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ بدھ کو اپنی کابینہ میں دعویٰ کیا تھا کہ شام خود ایران کو تیل فروخت کر رہے ہیں۔ ایران کے ضلع بابل کے ایک علاقے میں حجت الاسلام مولانا محمد پور رمضان امام جمعہ کی حیثیت سے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھل سبزی کی کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی بستی میں متعدد ثقافتی و سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بعض عالم دین کے طور پر پہچانے جانے والے مولانا پور رمضان گھر کے کاموں میں باقاعدہ ہاتھ بٹاتے ہیں اور وہ علمی و تحقیقی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود، نشانہ بازی اور مرغی پالنے کا بھی شوقین ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ایک روزہ دورے پر آج صبح پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ولی عہد دیگر سیاسی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے، جن میں پاک UAE تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کیس کی سماعت۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواست پر پیر کو سماعت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کی فطری دفاعی لائن ہے، علامہ ناصر عباس جعفری۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اپنے وفد کے ہمراہ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ گلگت بلتستان کے محب وطن عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے میں حکومت اپنا کردار ادا کریں۔ گزشتہ حکمرانوں نے اس خطے کے عوام کو نظر انداز کیا، جس کے سبب وہاں کے عوام کی مایوسی میں اضافہ ہوا۔ PCB کے نئے عہدیداروں کے لیے نئی کاروں کا تحفہ تیار کر لیا گیا۔ منیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان، ڈائریکٹر میڈیا سمیع برنی اور چیف آفیسر شفقت نغمی کے ساتھ ڈائریکٹر HR خیام قیصر کے لیے بھی حال ہی میں 4 گاڑیاں خریدی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB احسان مانی نے اپنے لیے نئی کار کی ضرورت محسوس نہیں کی۔